بسم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق نہیں مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کیا اور اپنا حق نہیں مانگا۔ ماشاء اللہ۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پوری جزا ہوئی، اللہ اور دنیا میں بھی سردست عنایت فرمائی، علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے وہ الگ۔ یہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی اللہ قبول فرما لے۔ سال سے کر رہا ہوں، ہمارے حضرت بھی سب کچھ ہو جاتا تھا، مجلس نہیں چھوڑتے، ضرور بیان کرتے تھے، آتے تھے بیٹھتے تھے، شاید ہی کبھی نہ ہو۔ اسی سلسلے سے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں نقل کر کے، کچھ نہ کچھ بیان بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، سلسلہ جاری اور ساری رکھے۔ جو کتابیں نامہ مکمل ہے مجھے پوری کیجیے اس کو۔ کچھ تو طبیعت ناسا زیادہ نہیں رہی ہے، ناسا دعا کیجیے خاتمہ خیر کے لیے، اور جو کام ہوتا ہے اس کے جاری رہنے کے لیے دعا کیجیے۔ آپ لوگ خیال رکھیے گا۔ چلیے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا اور اپنا حق نہیں مانا۔ ان کے لیے اللہ کے پاس پوری جزا ہوئی، اور دنیا میں بھی سردست عنایت فرمائی، علاوہ اس کے جو آخرت میں جمع ہے۔ دنیا کا صلہ یہ ہے، ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا، ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ اپنی لڑکی سے کس نے نکاح کیا؟ ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ جی۔ پھر لکھتے ہیں اپنے نبی شعیب علیہ السلام کا داماد بنا دیا۔ جی ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ مانوس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے توفیق، اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے اللہ اسے کہیں بڑا اجر دیتا ہے۔ چلیے مختصر ہو گیا۔ یہاں تک کہ پیغمبری کا وقت آ گیا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ اللہ غنی۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں سے تو رہے گا۔ واہ واہ ماشاء اللہ، مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو بھی اللہ ہی سے تعلق رہے گا۔ بہت اچھی کتاب ہے، حضرت صاحب نے لکھوایا، ماتا نہیں لکھی نے۔ اے بندے اپنا معاملہ اللہ ہی سے رکھ، نفع والوں میں سے تو رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تیری وہی خاطر کرے گا جیسی متقی بندوں کی کیا کرتا ہے۔ اللہ ایسے کر دے ہم لوگ۔ ہمارے حضرت نے اس کو فائدہ لکھا، واللہ الموفق، کہ یہ توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حق ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ترجمانی فرمائی کہ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، پلایا ان دونوں کو
اس سائے کی طرف چلے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو جائز ہے کہ سائے کو دھوپ پر اور سرد پانی کو گرم پانی پہ اور سہل طریق کو دشوار طریق پر اختیار کریں. بہت سے صوفیہ نے سختی اختیار کیا ہے غلط کر رہا ہے. یہ سختی ٹھنڈا پانی اللہ دیا ٹھنڈا پانی پیو. یہ نہیں کہ اس کو دھوپ میں رکھ دو گرم ہو جائے تب پیو. کوئی بزرگی نہیں ہے بیوقوفی ہے. اور اس امر سے مقام زہد سے خارج نہیں ہوگا. ظاہر رہے گا ٹھنڈا پانی پیے اللہ کی نعمت شکر ادا کرے گا. نہیں ہوتا کتاب حضرت تھانوی کی کتاب ہے. وہی لکھ سکتے تھے اسے. وہی کتاب بغیر تحقیق کے نہیں لکھا. شرعی احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی کا حال بھی بیان کیا ہے تو اس کو شرعی دائرے میں رکھتے ہوئے رکھا. اللہ تعالیٰ نے موفق مل اللہ کی طرف سے توفیق دی ہے. وہی بات غلط اس طریقے سے نہیں لکھی. سب تحقیقی میرا تکلف سنا رہیں گے نہیں. دوسری قرأت ہے اس میں معلوم کیا کیا ہوتا ہے سب صاف. ہاں چلیے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ تولا الی الظل یعنی سائے کا قصد کیا اور سائے کی طرف آئے. دھوپ میں جا کے نہیں بیٹھ گئے. دیکھنا ہے کہ بڑے مجاہد ہیں سائے میں بیٹھے. مخلص لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کا ہر کام اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے. زمانے ماں تھانی اس کی مثال تھی. ہر چیز اعتدال پر. دوا بھی ہے دعا بھی ہے پرہیز بھی ہے اور جو ضروری چیزیں ہیں اس کو اختیار بھی کرنا ہے. اور جو چیز مضر ہے چھوٹی ہے بھائی ہم کو نقصان کرے گی چیز. بہت عمدہ. اگر کوئی اعتراض کرے کہ کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا اور دیکھا کہ جس گھڑے کا پانی پیتے ہیں اس پر دھوپ پھیل رہی ہے. اس مقدمے میں ان سے کہا گیا. ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں نے جب یہ گھڑا رکھا تھا تو دھوپ نہ تھی اور مجھ کو شرم آتی ہے کہ اپنے حد نفس کے لیے چلوں. اس کا جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف طلب کر رہا ہے. کہ دھوپ میں رہنا نہیں چاہیے. دھوپ میں رہنے کی کوئی خاص تعلیم نہیں ہے. دھوپ بنایا سایہ بنایا آرام کے لیے. دھوپ میں آپ کو رہنے کی ضرورت نہیں. مزہ لگے گی سائے میں رہیے. اللہ کے اطاعت کیجیے ذکر کیجیے. کوئی بات ایسی نہ کیجیے جو خلاف شرع ہو. ہے کہ نہیں. اس کی تو ہر وقت رہے گی پابندی. یہ دھوپ اور سائے کی کوئی بات نہیں. جو مناسب ہوتا طبہ جو بتلائے ڈاکٹر جو بتلائے اس کو کرو. چلیے ان باتوں کو قدر کرنا ہے. چلیے تحقیقی بات ہے. وہاں علماء نے پسند کیا ان چیزوں کو مان لیا ہے. خال کے پورے دین کو حضرت تھانوی نے دیکھا اس سے خلاصہ دیکھا ہے سب. ہے کہ نہیں. عقابی نے میں مان لیا وہی سبھی جو ہے تسلیم کیا. جواب میں جاننا چاہیے کہ یہ اس شخص کی حالت ہے جو صدق کو بتکلف طلب کر رہا ہے اور اپنے نفس کو اس کی آرزوؤں سے روک رہا ہے تاکہ اس کو غفلت عن اللہ سے باز رکھے. اور اگر اس کا مقام کامل ہو چکتا تو پانی کو دھوپ سے اٹھا لیتا
اور قصد یہ ہوتا کہ اپنے نفس کا حق اس لیے ادا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کا حکم ادا فرمایا. گرم پانی نہ پیو، ٹھنڈا پانی پیو. گرم گھر میں سائے میں رکھ لو، یہ کوئی بات نہیں. ہے بہت عمدہ کتاب حضرت نے ایک جملہ سمجھ کے لکھا ہے. چلیے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. آسانی اللہ چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. کیوں دشواری میں پڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تم رخصت دیا ہے ٹھنڈے پانی پینے کی، سائے میں رہنے کی، تو رہو. لیکن اس طریقے میں آ کر کے بعض دفعہ اتنا غلو ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیتا، سائے بھی نہیں رہتا. یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اللہ نے ہم کو دین سہل دیا ہے، اللہ نے ہم کو دین سہل دیا ہے، اسی پر رہو، اسی میں عافیت ہے. قصدن سایہ ہے تو سائے میں بیٹھو، ٹھنڈا پانی پینے کا ہے پیو. یہ نہیں کہ ضرور گرم پانی پیو، یہ نہیں کہ دھوپ میں بیٹھو. یہ نہیں. کتنا شریعت میں ہمارے اعتدال ہے، لیکن اس میں بھی بات بیوقوف لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، اس سے منع کیا. چلیے. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے. واہ اللہ کا شکر ہے، بے شک. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس آسانی سے نفع عطا فرمایا اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے. یعنی اللہ کو منظور ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کر دی کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. اسی واسطے فقہا کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی منت مانے کہ مکہ معظمہ تک ننگے پاؤں جاؤں گا تو اس کو جوتا پہن لینا جائز ہے، بڑھانا جانا واجب نہیں. کیونکہ شریعت کا خاصہ یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑیں. نہیں، معرفت کی بات ہے. نہیں کر سکتے، کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی. شریعت کا یہ مقصود نہیں کہ لوگ سختی میں پڑیں، اور شریعت لوگوں کو لذات حاصل کرنے سے نہیں روکتی. اور آگے لکھتے اب کیوں کر روکے، آخر یہ لذات انہی کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں. آپ کا فائدہ. سبحان اللہ، کیا خوب حکمت بیان فرمائی. ساری لذات اہل ایمان کے لیے پیدا کی گئی. ربی ابن زیاد رحمت اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میرے بھائی عاصم کے مقدمے میں میری مدد فرمائیے. آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کمبل اوڑھا ہے، فقیر بننا چاہتا ہے. کمبل اوڑھتا ہے، فقیر بننا چاہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ. غرب اس حیا سے حاضر کیے گئے کہ ایک کملی باندھے ہوئے تھے اور دوسری کملی اوڑھے ہوئے تھے. سر اور داڑھی کے بال میلے اور پریشان تھے. آپ ان کو دیکھ کر چھی بجبی ہوئے حضرت علی، اور فرمایا تیرے حال پر افسوس ہے، تجھ کو اپنی بیوی بھی شرم نہ آئی. وہ کیا کہے گی اس حال کو دیکھ کے. چلیے.
تیرے حال پر افسوس ہے کہ تجھ کو اپنی بیوی سے بھی شرم نہ آئی, تجھ کو اپنے بچے پر بھی ترس نہ آیا. کیا اللہ تعالیٰ ستھری چیزیں تیرے لیے مباح کر کے پسند نہیں کیا کہ تو اس میں سے کچھ کھائے؟ تیری قدر اللہ کے یہاں اتنی کہاں ہے؟ کیا تو نے اللہ کے قول نہیں سنا؟ والارض وضعها للانام, والارض وضعها للانام. اور دوسری آیت یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, کئی کیسے موتی نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ سمندروں سے. خالی کنکری نہیں ہے, موتی بھی ہے. چلیے, تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اسی واسطے مباح کی ہیں کہ تم استعمال کرو اور اللہ کی تعریف کرو. واہ, پھر اللہ ثواب دے. اور اللہ کی نعمتوں کا ابتذال فعلی ابتذال قولی سے بہتر ہے. کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. حضرت تھانوی نے لکھا فائدہ, یعنی کھانے پینے برتنے میں تو فعلاً ابتذال ہے, اور انکار میں قولاً ابتذال ہے کہ اس کو بے قدر سمجھ کر چھوڑ دیا تو برتنا ترک سے بہتر تھا, یعنی استعمال کرنا ترک سے بہتر تھا. ماتھا نہیں شرح کر سکتے تھے. چلیے, یہی سب تجدیدی کارنامہ ہے جس میں عام ابتلا تھا, مشائق میں مبتلا تھے, سے نکال دیا. چلیے, اب عاصم رحمہ اللہ بولے, پھر آپ کی کیا حالت ہے کہ موٹا کھاتے ہیں موٹا پہنتے ہیں؟ کہ آپ کیوں موٹا کھاتے ہیں موٹا پہنتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا, تجھ پر افسوس ہے, اللہ تعالیٰ نے ائمہ حق پر اسی بات کو فرض کیا ہے کہ اپنے کو غریب لوگوں کے برابر رکھیں. کیا ہوگا, تدبیر دیا, اچھا کھاؤ کپڑا پہنو, لیکن خود اپنے لیے تاکہ سب کے عوام کے ساتھ رہے, ان کو کوئی حوث نہ پیدا ہو, کوئی جزید نہ پیدا ہو. تھانوی اس کا جواب اہم کتاب ہے. حضرت تھانوی نے اس کو فائدہ لکھا کہ تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو. امیروں کا راستہ کم تھان بار رکھو تاکہ غربا پہنچ سکے تم تک, اور نہیں شاندار رکھو گے بھاگ جائیں گے کہ ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, جاؤ تمہارے کیا کریں, ڈانٹیں گے, بھگائیں گے. تاکہ غربا کو ان تک رسائی ہو اور ان کی حالت دیکھ کر تسکین ہو, اور بہت ساری مصلحتیں ہیں. تمام علماء نے مان لیا, جتنے وہ زمانے کے لوگ تھے سبھی مان رہے تھے. چکوین وغیرہ دین کو سمجھنا آسان نہیں. دین عام لوگ باتیں سمجھتے نہیں, دین کو کیا حکمت ہے اس کے اندر ہے. چلیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ نہیں طلب کیا کہ لذات کو چھوڑ دیں, بلکہ ان کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. کھاؤ پیو شکر ادا کرنا. اور اللہ نے یہ فرمایا ہے, کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ, اللہ کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو. اللہ فرمایا. ان کتابوں کو پڑھنے کا کس کو شوق مجھے سننے نہیں بڑی بات. کسی پر کتاب ملے گی پوری نہیں ملے گی, کیونکہ یہ کتاب سمجھتے نہیں کہ پڑھنے لائق ہے, کیونکہ انہی کی سہولت کے لیے وہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ کتابیں جو ماتھا نے لکھی ہیں, عوام میں جو غلط فہمیاں تھیں کہ بغیر سختی نہیں پہنچ سکتے بہت, تو اس کے لیے لکھی ہے, لیکن اسی کتاب کو پڑھتا ہے. چلیے
چلیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قائم رکھے اور مضامین تحقیقی مضامین کو پیش کرنے کی توفیق مجھے ملتی رہے. ہمارے شیخ کا بھی بہت حامی تو مشہوری تھے، ہمارے شیخ بھی ایسے تھے اور ہم لوگ کو بھی اسی پر رکھا، قائم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس طریقے کو ہم لوگوں سے زندہ رکھنے کی توفیق فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.